اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آیت نمبر 41۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ظاہر ہو گیا الفساد، اکیسواں پارہ سورۃ الروم آیت نمبر 41۔ فی البر والبحر، فساد سے مراد کیا ہے؟ آفت، مصیبت، قحط، بیماریاں، پریشانیاں، یہ ساری چیزیں۔ فی البری، خشکی میں، والبحری، دریا میں، یعنی جو زمینی علاقے ہیں جہاں لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی اسی فساد کا شکار ہیں، اور جو ساحلی علاقے ہیں وہ لوگ بھی اس کا شکار ہیں۔ کیوں؟ بما، اس سے جو کسبت کیا، ایدی الناس، ہاتھوں نے، لوگوں کے ہاتھوں نے۔ مراد کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، شرک۔ سب سے بڑا گناہ بھی یہی ہے نا، شرک۔ اور شرک کی وجہ سے ہی کیا ہوتے ہیں؟ فساد برپا ہوتا ہے۔ جب گناہ بڑا ہے تو صاف ظاہر ہے جب اللہ کو نہیں مانا جاتا تو پھر اور کون سا وہ اچھا عمل کریں گے؟ ٹھیک ہے۔ لیذیقہم، تاکہ وہ چکھائے انہیں مزہ، بعض الذی، بعض ان عملوں کا، عملو، جو انہوں نے کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان جو گناہ کرتا ہے، شرک کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، تو اس کی پکڑ دنیا میں نہیں ہوتی۔ ہاں، بعض ایسے گناہ ہیں جن کی پکڑ دنیا میں ہوتی ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گناہوں کی پاداش میں گرفت کرے، ان کو پکڑے، تو روئے زمین پر کوئی بھی نہ باقی رہے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ ڈھیل دیتا ہے۔ ڈھیل کیوں دیتا ہے؟ تاکہ یہ توبہ کرے۔ یہ چھوٹے موٹے عذاب کیوں آتے ہیں؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ چھوٹے چھوٹے عذاب سے، چھوٹی چھوٹی سزاؤں سے انسان کیا ہو سکتا ہے کہ انسان لوٹ آئے اللہ کی طرف، لوٹ آئے توحید کی طرف، لوٹ آئے تابعداری کی طرف۔ یہ ساری بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں، یعنی توبہ کر لیں۔ قل، کہہ دیجئے، سیرو، سیر کرو، فی الارض، زمین میں، فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا، من قبل، ان سے پہلے تھے، یعنی جو پہلے قوم اللہ نے تباہ کی، ان کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا؟ شرک تھا، اور خرابیاں تھیں۔ جب شرک ہوگا تو پھر اور خرابیاں بھی ہوں گی، جب توحید ہوگی تو پھر انصاف ہوگا، بندہ جرائم سے بھی بچے گا، نافرمانیوں سے بھی بچے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بڑی بڑی قومیں جو گزری ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح، ہم نے ان کو بھی پکڑا۔ کانا اکثرہم مشرکین، اکثر ان میں سے تھے کیا؟ شرک کرنے والے۔ بڑا گناہ ان کا کیا تھا؟ اصل جرم کیا تھا؟ وہ شرک تھا۔ فَأَقِمْ، پس تم قائم کرو۔ دیکھو شرک والوں کا حال کیا ہوا۔ فَأَقِمْ، پس تم قائم کرو، وجہ کا، اپنا رخ۔ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ جن قوموں نے شرک کیا تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، لہذا تم نے کیا کرنا ہے؟ شرک کی طرف نہیں جانا۔ فَأَقِمْ، پس تم قائم کرو، وجہ کا، اپنا رخ، لِلدِّینِ، دین اسلام کی طرف۔ رخ سے مراد کیا ہے؟ راستہ۔ ٹھیک ہے جی، اپنا راستہ دین اسلام کی طرف، القیم، جو درست ہے۔ القیم سے مراد جو توحید والا ہے۔ من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیا، کہ آ جائے، یومن، وہ دن، یعنی قیامت کا دن، لا مرد لہ، ٹلنا نہیں اس کا، اس نے آنا ہے، وہ ٹلنے والا نہیں ہے۔
من اللہ اللہ کی طرف سے یومئذ اس دن یصدعون سب لوگ الگ الگ ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ ایک تو یہ ہے کہ کافر اور مسلمان الگ ہو جائیں گے. دوسرا اعتقاد اور اعمال کے حساب سے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ علیحدہ ہو جائیں گے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک گروہ جو اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر اس نے زندگی گزاری، تابع داری اور فرما برداری پر زندگی گزاری، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. جس نے شرک پر زندگی گزاری تو اس کے لیے کیا ہے؟ فریق فی السعیر. اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے. من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا، جس نے شرک کیا تو اسی پر وبال ہے اس کفر کا، وہ سزا بھگتے گا. ومن عمل صالحا، اور جس نے عمل کیے اچھے، فلانفسہم، تو وہ اپنے لیے ہی، یمہدون تیاری کر رہے ہیں. توحید اپنائی، اچھے اعمال کرتے رہے، دنیا کے اندر بھی فائدہ، قبر میں بھی فائدہ، قیامت کے اندر بھی فائدہ. یمہدون، وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں. لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، من فضلہ، اپنے فضل سے. یہ نیکی کرنے کی جو توفیق ہے یہ کون دیتا ہے؟ اللہ. کوئی بندہ اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا میں بھی، بلکہ میں اللہ کی رحمت اور اس کی فضل سے جنت کے اندر جاؤں گا. انہ لا یحب الکافرین، بے شک وہ نہیں پسند کرتا، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کافروں کو. کن کو پسند کرتا ہے؟ ایمان والوں کو.